بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹ آؤٹ ٹی وی کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ بالآخر چین کی مدد سے پاکستان کا 40 سال پرانا بہت ہی اہم منصوبہ دیا میر بادشاہ ڈیم حقیقت بننے جا رہا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ٹاپک سے متعلق امپورٹنٹ فیکٹس بتانے کی کوشش کریں گے۔ 13 مئی 2020 بروز بدھ اسلام آباد میں حکومت نے دیا میر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کے لیے چائنا پاور اور FWO کے مشترکہ منصوبے کے ساتھ 442 ارب روپے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ چین کی سرکاری سطح پر چلنے والی یہ فرم یعنی چائنا پاور کا اس منصوبے میں 70% حصہ ہے، اور دوسری طرف کنسٹرکشن میں پاکستان کی مسلح افواج کے تجارتی بازو FWO کا 30% حصہ ہے۔ اس معاہدے میں ڈائیورجن سسٹم کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں مین ڈیم، رابطہ پل اور 21 میگا واٹ پن بجلی پروجیکٹ کی تعمیر شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈیم کی سٹوریج کیپیسٹی 8 لاکھ ایکڑ فٹ آبی ذخائر جس کی اونچائی 272 میٹر ہوگی۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا رولر کمپیکٹ کنکریٹ ڈیم ہوگا۔ اس میں ایک سپل وے، 14 گیٹ اور 5 آؤٹ لیٹ ہوں گے۔ بہاؤ کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 سرنگیں اور ایک موڑ نہر اس منصوبے میں شامل ہیں۔ یہ دونوں سرنگیں اور ایک موڑ نہر 1 کلومیٹر لمبی ہوں گی۔ اس معاہدے کے تحت ایک پل اور ایک گریڈ باکس ڈھانچہ ڈیم کے نچلے بہاؤ کے لیے تعمیر کیا جائے گا، جبکہ تعمیراتی کام کے دوران اس منصوبے کی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پہلے 25 میگا واٹ کا بجلی گھر تعمیر کیا جائے گا۔ دوستو، اس ڈیم کی لوکیشن بہت ہی اہم ہے۔ یہ ڈیم خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے علاقے میں چلاس کے قریب دریائے سندھ پر بنایا جائے گا۔ ایک ادارے NS انرجی کے مطابق یہ ڈیم صوبہ گلگت بلتستان کے دیا میر ضلع میں واقع ہوگا۔ تربیلا ڈیم کے قریب 315 کلومیٹر اوپر اور چلاس شہر سے 40 کلومیٹر نیچے واقع ہوگا۔ اس فرم نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ اس منصوبے کا کل رقبہ تقریباً 110 مربع کلومیٹر پر محیط ہوگا، جو شاہراہ قرہ کرم پر واقع ڈیم سائٹ سے راہ کوٹ پل تک 100 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ جنوری 2019 تک گلگت بلتستان میں تقریباً 31,977 ایکڑ اور خیبر پختونخوا میں 162 ایکڑ رقبے سمیت 32,000 ایکڑ سے زائد اراضی حاصل کی جا چکی ہے، جو کہ اس منصوبے کے لیے درکار کل اراضی کا 86% ہے۔ اس پروجیکٹ کی مجموعی مالیت 1,406.5 بلین روپے ہوگی۔ مجموعی مالی اخراجات میں زمین کے حصول اور دوبارہ آباد کاری، مقامی لوگوں کی معاشرتی ترقی، اعتماد سازی کے اقدامات، ڈیم اور بجلی گھروں کی تعمیر شامل ہیں۔ وابطہ پہلے ہی دیا میر بادشاہ ڈیم کنسلٹیشن گروپ کے ساتھ مشاورتی خدمات کا 27.11 ارب روپے کا معاہدہ کر چکا ہے۔ کنسلٹیشن معاہدے میں ڈیم پروجیکٹ کا تعمیراتی ڈیزائن، تعمیراتی نگرانی اور معاہدہ انتظامیہ شامل ہے۔ پاکستان کو ہمیشہ سے ہی ہندوستان کی مخالفت اور چالاکیوں کی وجہ سے بین الاقوامی اداروں سے ان منصوبوں کے لیے رقم اکٹھا کرنے میں شدید دشواری کا سامنا رہا ہے، کیونکہ ڈیم جیسے بڑے پروجیکٹس کے لیے بہت بڑی رقم درکار ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں کہ وہ ان پروجیکٹس کے لیے اتنی بڑی رقم لگا سکے۔ مگر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ڈیم کو تعمیر کرنے کی رقم حکومت خود برداشت کرے گی، یعنی اس ڈیم کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تعمیر کیا جائے گا، اور حکومت اس منصوبے پر زمین کے حصول اور دیگر اخراجات پر اب تک تقریباً 1770 ارب روپے خرچ بھی کر چکی ہے۔ اس منصوبے کو منگلا اور تربیلا ڈیموں کے علاوہ مرکزی ذخیرہ کرنے والے ڈیم کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس ڈیم کا ذخیرہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس منصوبے میں پانی اور صاف توانائی کی دستیابی میں بہتری اور ترقی کے تیزی سے مواقع پیدا ہوں گے۔ معیشت کے تقریباً تمام شعبوں پر اس کے بہت مثبت اثرات پڑیں گے۔ اس منصوبے کی مجموعی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 8.1 ملین ایکڑ فٹ اور بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 4500 میگا واٹ ہوگی، جس کی سالانہ پیداوار 18 ارب یونٹ ہوگی۔ تاہم الیکٹرو مکینیکل اور بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ بعد کے مرحلے میں الگ سے شروع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تقریباً 16,500 روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے، اور اس منصوبے سے 1.2 ملین ایکڑ رقبے کو سیراب کیا جا سکے گا۔ اس منصوبے کی سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ اس میں کام کرنے والی ساری لیبر لوکل اور آبائی ہوگی، جس سے ان غریب اور مزدور پیشہ لوگوں کو اپنے مالی مسائل حل کرنے میں بھی مدد ملے گی اور روزگار کی نئی راہیں کھلیں گی۔
اس کے علاوہ ڈیم کی تکمیل سے ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش بھی 30 سے 48 دن مزید بڑھ جائے گی۔ دوسرے سرمایہ کاروں کو بجلی کی پیداوار میں سرمایہ کاری کا موقع بھی ملے گا۔ دوستو، عوامی طور پر دستیاب اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ دیا میر بادشاہ ڈیم کا پہلا تصور 1980 میں دیا گیا تھا اور 1998 میں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم اس منصوبے کا پہلی بار سنگ بنیاد رکھا۔ تاہم اس کی تعمیر کے لیے 2006 میں فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے منظوری دی تھی، مگر ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک دونوں نے ہی ہندوستان کی بے ایمانیوں اور مخالفت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس منصوبے سے دوری اختیار کر لی۔ ورلڈ بینک نے تو یہاں تک کہا کہ پاکستان بھارت سے کوئی اعتراض نامہ سرٹیفکیٹ بھی حاصل کرے، لیکن پاکستان نے یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد مختلف وزیر اعظم آتے رہے اور اس کی سنگ بنیاد رکھتے رہے، جن میں یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور نواز شریف شامل ہیں، لیکن یہ عمل سنگ بنیاد سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اور اب 2020 میں موجودہ حکومت نے اس منصوبے کو آگے بڑھانے میں پیش رفت کی۔ وزیر اعظم عمران خان کو چند روز قبل ہی اس منصوبے کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا تھا اور ڈیم پر تعمیراتی کام 1 سے 2 ہفتے میں شروع بھی ہو جائے گا۔ دوستو، بادشاہ ڈیم کے منصوبے میں 3 بڑی پرابلمز شروع سے ہی رہی ہیں۔ ان میں فائنانس کا مسئلہ، بھارت کی مخالفت، مقامی آبادی کی متبادل جگہ پر آباد کاری شامل ہیں۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور پاکستان کے پاس سرمایہ کی بہت کمی ہے اور ڈیم جیسے بڑے پروجیکٹ کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو پاکستان جیسا ملک اپنے وسائل سے پورا نہیں کر سکتا، اور یہ اس پروجیکٹ میں پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ سرمایہ فراہم کرنے والے عالمی ادارے جن میں IMF، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک شامل ہیں، انہوں نے بھی بھارت کی مداخلت کی وجہ سے ہمیشہ سرمایہ فراہم کرنے سے انکار کیا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے 2018 میں اس وقت کے چیف جسٹس نے ایک ڈیم فنڈ قائم کیا تھا، جس سے ابھی تک تقریباً 12 ارب روپے ہی اکٹھے ہو سکے ہیں، جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، کیونکہ اس منصوبے کی کل لاگت تقریباً 1500 ارب روپے ہے۔ بھارت ہمیشہ سے ہی اس ڈیم منصوبے کی تعمیر میں رکاوٹیں ڈالتا رہا ہے اور ہمیشہ اس نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ یہ منصوبہ کبھی مکمل نہ ہو سکے۔ اب موجودہ صورتحال ہی دیکھ لیجئے۔ چند روز قبل بھارت کے وزارت خارجہ کے ترجمان سری واستو نے پاکستان کے خلاف بیان دیا ہے کہ یہ منصوبہ بھارت کی خود مختاری کے مخالف ہے اور بھارت اس کو غیر قانونی عمل تصور کرتا ہے۔ دوستو، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھارت اس منصوبے پر پاکستان کے خلاف عالمی عدالت میں چلا جائے۔ مقامی آبادی بھی دیا میر بادشاہ ڈیم کے منصوبے کے مکمل ہونے میں ایک دشواری رہی ہے، کیونکہ جس علاقے میں ڈیم کی تعمیر ہونی ہے وہاں 30,000 کے قریب لوگ آباد تھے۔ ان کو وہاں سے نکال کر متبادل جگہ پر آباد کرنا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، لیکن گورنمنٹ نے اس مسئلے پر کچھ پیش رفت بھی کی ہے اور اربوں روپیہ اس مد میں خرچ بھی کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کا مسئلہ بھی ڈیم کی تعمیر میں حائل رہا ہے، جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے پرامن ماحول کی طرف گامزن ہے۔ دوستو، کیا یہ منصوبہ 2028 تک پورا ہو سکے گا؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ دوستو، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔